السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج نئی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ناول میں کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ مطلب تم نے تو علی کو بولا تھا ان سب کو مار دیا ہے اس رات؟ اسپرا نے جھٹکے سے اس کی جانب اپنا رخ کرتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا اسے، اور ہم نے بارش کی بوندوں کا شور محسوس کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مگر ایسا کیوں؟ اسپرا نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ علی جتنا جولی ٹائپ سویٹ سا لڑکا لگتا ہے وہ ویسا ہے نہیں۔ وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک اس بندے کے دل میں گولی نہ اتار دیتا جس نے اس کے پیٹ پر ماری تھی، اور جیسی اس کی حالت ہے میں چاہتا تھا وہ بس آرام کرے۔ اور ہم نے اس کے بالوں سے کیچر اتارتے ہوئے کہا جس سے بال اسبرا کی پشت پر گر گئے۔ کیا تمہیں ان سے کوئی انفارمیشن ملی اور وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ اسبرا نے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کر کے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ اتنا تو پتہ چل چکا ہے جس سے میں یہ سارا معاملہ سنبھال سکوں۔ اور ہم نے اسے خود کے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ اور وہ تمہیں قتل کرنے کیوں آئے تھے؟ اسپرا نے سنبھل کر سوال کیا، ساتھ ہی اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ مجھے قتل کرنے نہیں آئے تھے، وہ کسی اور ارادے سے آئے تھے۔ اور ہم نے لمبا سانس کھینتے ہوئے جواب دیا۔ فائل کے لیے؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس پر ارحم نے کچھ پل گہرائی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ فائل کے لیے ہی؟ وہ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ فائل کیوں چرانا چاہ رہے تھے؟ اسپرا نے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اس وجہ سے۔ ارحم کے جواب پر اسپرا نے تجسس سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے اس فائل میں؟ اسپرا نے اپنا ہاتھ ارحم کے دل پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جس پر ارحم کی آنکھوں میں 2 پل کے لیے حیرت آزمائی، مگر جلد ہی وہ خود کو نارمل کر گیا۔ ارحم ایسا بھی کیا تھا اس فائل میں؟ اسپرا نے انتہائی نرمی سے پوچھا، اور ساتھ دوسرے ہاتھ سے ارحم کے بازو پر موجود ٹیٹوز پر اپنی انگلی پھیرنے لگی۔ اس فائل میں ڈائمنڈ شپمنٹ کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ ارحم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بتایا۔ ثبوت؟ کیا وہ یہ ثبوت حاصل کر کے تمہارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اسپرا کے سوال پر ارحم نے کہہ کر لگایا، نہیں، وہ یہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ارحم نے اسپرا کا رخ واپس سے بارش کی جانب کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ کیسے؟ اسپرا نے ناسمجھی سے پھر سے اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ ہم ڈائمنڈ افریقہ سے خریدتے ہیں، جس کا مین ہیڈ انگولا میں ہے۔ جو شخص انگولا پر حکومت کر رہا تھا اس کی ابھی موت ہوئی ہے، اس کی جگہ اس کے بیٹے نے سنبھالی ہے۔ اب آگے بھی ان سے ڈائمنڈ خریدنے کے لیے ہمیں ان ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ ارحم بتا کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا، اور جوتے اتار کر وہ آرام سے ہیڈ بورڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لیکن تمہیں ثبوتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم ان کے ریگولر کسٹمر نہیں ہو کیا؟ وہ تو تمہیں جانتے ہوں گے نا؟ اسپرا نے بھی بیڈ پر چڑھ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جانتے ہیں، مگر وہ یہ ایک پروسیجر ہے جس پر عمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ساری دنیا سے لوگ خریدنے جاتے ہیں۔ ان کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، انہیں صرف پیسے سے مطلب ہوتا ہے۔ ارحم نے اپنا چہرہ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب کوئی بھی عام انسان جا کر وہ فائل دکھا کر ڈائمنڈ خرید سکتا ہے؟ اسپرا نے سہانے پر سر رکھ کر خود کے اوپر بلینکٹ لے کر اس کی جانب چہرہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اس فائل کے ذریعے ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لوکس صحیح سے بتاتا ہے۔ ہم نے اس کے برابر لیٹ کر بلینکٹ اپنے اوپر اچھے سے لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ نمبر 1، کسٹمر کو ڈائمنڈ خریدنے سے پہلے ساری رقم ادا کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جس کے بعد انہیں آدھا ڈائمنڈ ملتا ہے، جو کہ اصلی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر کوڈ ورڈ بلوائش سیاہ ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے آپ نے کس جگہ جانا ہے۔ نمبر 3، جب آپ کو وہ جگہ مل جاتی ہے تو آپ کو اپنا آدھا ڈائمنڈ دکھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ وہاں موجود ڈائمنڈ کے ساتھ میچ ہو جائے تو آپ ڈائمنڈ حاصل کر لیتے ہو۔ اور ہاں،
اگر یہ کسی عام انسان کے پاس بھی ہو اور میچ ہو بھی جائے تو وہ بھی ڈائمنڈ لے سکتا ہے۔ او، اس پر صرف اتنا ہی بول پائی، ساتھ سوچنے لگی کسی غیر قانونی کام کو بھی کرنے کے لیے کس قدر دماغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پرا کے ریئیکشن پر ارحم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس پرا کے چہرے کو نرمی سے چھوا، جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی اور کچھ دیر بعد دونوں ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ اس پرا کی جب آنکھیں کھلی تو اس نے اپنے برابر والی جگہ کو خالی پایا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کی جانب آنکھیں گھمائی تو اس کی آنکھوں میں الجھن آ سمائی۔ حد ہے، سوئی کہیں ہوتی ہو، پہنچ میں کہیں اور جاتی ہوں، جیسے انسان نہ کوئی چڑیا ہو گئی جو کبھی کہیں اور کبھی کہیں ہوتی ہے۔ وہ منہ بسوڑتے کمرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ اس وقت وہ کاسینو کے بجائے گھر میں موجود تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے نکل گئی تاکہ گھر کو دیکھ سکے، لیکن وہ پہلے کی طرح خوبصورت تھا، پرسرات ہوئے حادثے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں کراس کرتی گارڈن میں گئی۔ شکر اللہ کا یہ بھی ٹھیک ہے، اس پرانے گارڈن کو اچھی حالت میں دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ایک منٹ، مجھے کیوں اتنی فکر ہو رہی تھی؟ اس گرگس پرا خود سے بڑبڑائی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتی جلدی سے واپس اپنے روم میں چلی گئی اور فریش ہو کر واپس سے نیچے آئی تو اس کی نظر ملازمہ پر پڑی جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد اس پرا نے ناشتہ کیا اور باقی کا اپنا وقت گارڈن میں گزارا۔ مجھے ارحم کا دل جیتنا ہے تاکہ وہ مجھ پر یقین کرے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ ارحم جیسے انسان کے دل میں رہنا کوئی آسان کام نہیں، وہ دوسرے آدمیوں سے کافی مختلف ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو تم ارحم، تم نے میرا اتنا نقصان کیا ہے اور میں یہاں بیٹھی تمہیں ہی سوچ رہی ہوں۔ پتہ نہیں ماما پاپا کدھر، اور دانش کا بھی کچھ پتہ نہیں، کاش وہ بھی ٹھیک ہو۔ اس پر خود سے سوچنے لگی اور اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے اور اپنے ہاتھوں سے گوگل کی مدد سے اٹالین ڈش تیار کرنے لگی۔ ابھی وہ بنا کر فارغ ہوئی تو اس کی توجہ گھر میں داخل ہوتے ارحم نے کھینچی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے اسپرا کو ڈبا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، جاؤ فریش ہو کر آجو، ساتھ کھانا کھاتے اسپرا نے ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے ہوئے کہا، جس پر ارحم اسے ایک نظر دے کر سیڑھیاں کراس کرتا روم میں چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ جہاں تو آج یہ میں نے خود بنایا۔ ارحم جو کھانے ہی لگا تھا ایک نظر ڈش کو اور پھر اسپرا کو اور پھر سے ڈش کی جانب دیکھا۔ کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے تاکہ مجھے مرتا ہوا دیکھ سکو؟ ارحم نے آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، ارحم کے الفاظ پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ اسپرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے، ارحم نے کہتے ہوئے کھانے کا چمچ اپنے منہ میں رکھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں اتنی چیپ حرکت پر اتر آؤں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اچھا تو پھر یہ سابق کیا ہے؟ ارحم نے اس کی جانب اشارہ کیا، اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ میں نے اٹالین ڈش پہلی بار بنائی ہے، اس لیے ایسے تمہارے پاس پرجوش ہو کر بیٹھی ہوں تاکہ تم بتاؤ کیسی بنی ہے۔ جس پر ارحم نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہے، میں نے کھانا بنایا ہے تو ایک کمپلیمنٹ نہیں مانگ سکتی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ جس پر ارحم نے آبرو اچکائے تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ڈونٹ ایور رول یور آئیز ایٹ می، ارحم نے اسے وارن کیا۔ او ایسا ہے کیا؟ اسپرا نے مسکراتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ آر یو ڈرنک؟ ارحم نے آنکھیں سکڑی۔ ارحم کیا ہے تمہیں، میں نشے کی حالت میں دیکھ رہی ہوں کیا؟ میں نے بس کھانا بنایا اور تم سے پوچھ رہی ہوں کیسا بنا، اس میں کیا غلط ہے؟ اسپرا کی بار بار اس نے آخری چمچ منہ میں ڈالا، اس کے بعد پانی پیا۔ آئی ہیٹ رسوٹو، وہ کہتا ہوا کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ گیا، جبکہ ارحم کے الفاظ پر اس کا منہ کھل گیا، لیکن وہ نظر انداز کرتا ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسپرا جلد ہی ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ جب وہ آخری سیڑھی پر پہنچ گئے تو اسپرا نے اس کے کندھے پر اپنی انگلی مار کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔
میرے خیال میں تمہیں ایسی ڈریسنگ اکثر کرنی چاہیے۔ ارحم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تم، اسپرا نے اس کے سینے پر انگلی رکھی، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم یہ کرو گے میرے ساتھ؟ اسپرا نے آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اور کیا چاہتی ہو؟ یہاں کھڑا ہو کر تمہیں کس کروں؟ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں، کر دیتا ہوں۔ اور ہم نے ایک سیڑھی نیچے اتر کر اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تمہیں نہیں بولا تھا کھانا بنانے کے لیے، کیونکہ اس کام کے لیے میرے گھر میں ملازمائیں ہیں۔ ارحم کے الفاظ پر اسپرا نے اسے گھورا اپنے قدم اوپر کی جانب بڑھائے، مگر ارحم نے جلدی ہی اسے کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ نہیں، لاسٹ نائٹ مجھے محسوس ہوا تمہارے پاس ایک اچھی سائڈ بھی ہے، میں بس وہی دیکھنا چاہتی ہوں، اسپرا نے نرمی سے کہا، جس پر ارحم کی آنکھیں بلینک ہو گئی۔ میں اچھا نہیں ہوں؟ ارحم نے سرد مہری سے کہہ کر اسپرا کی کمر پر اپنی گرفت مزید سے سخت کر دی۔ ایسا ہے کیا؟ چلو دکھاؤ پھر مجھے، اسپرا نے اپنی کمر میں اٹھتے درد کو اگنور کر کے انتہائی نرمی سے کہا، جس پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، مگر وہ جلد ہی خود کو قابو کر گیا۔ یو آر ٹرائنگ ٹو پلے ود فائر اسپرا؟ ارحم نے اس کے بال گردن سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارن کیا، جس پر اسپرا کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھی۔ دین پلے ود می؟ اسپرا نے خود کو مضبوط ٹھہراتے ہوئے کہا، اور ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا اور دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جانے لگی۔ اس سے پہلے ارحم مزید کچھ کہتا، ان دونوں کی توجہ دروازے پر بڑھتی بیل نے کھینچی، جس پر اسپرا نے خوف سے ارحم کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی حالت پر مسکراتا اسے خود سے دور کر کے جلدی سے نیچے دروازہ کھولنے چلا گیا، جس پر اسپرا بھی اس کے پیچھے نیچے آ گئی۔ تم نے دروازے کا پاس ورڈ بدل دیا؟ علی نے گھر میں داخل ہو کر ارحم سے پوچھا، اور تمہیں نہیں لگتا اس وقت تمہیں آرام کر ہی ہونا چاہیے تھا؟ ارحم کے کچھ بولنے سے پہلے اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ان دونوں نے مڑ کر اسپرا کی جانب دیکھا، جو بازو سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ اور تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس وقت سوئے ہوئے ہونا چاہیے تھا؟ علی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت کہا، جس پر وہ اس سے گھور کر رہ گئی۔ علی، کیوں آئے ہو؟ جو کام ہے وہ بولو۔ اس سے پہلے اسپرا کو جواب دیتی ارحم ایک ایک لفظ چبا کر بولا، ہم نے پتہ لگوا لیا ہے وہ کون ہے آدمی۔ علی کی بات پر ارحم کی آنکھیں سرد ہو گئی، ان میں جو کچھ دیر پہلے چمک تھی وہ سرے سے ہی غائب ہوگی۔ لیٹس گو، ارحم نے سختی سے کہا، اور وہ دونوں دروازے کی جانب بڑھ گئے، لیکن اس سے پہلے وہ دروازے سے باہر نکل جاتا اسپرا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ پیچھے ہٹو اسپرا، ارحم نے سرد مہری سے کہا، تم میں آئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے ارحم، تم کہیں نہیں جا رہے ہو؟ ابھی تم اگر کہیں جاؤ گے تو وہ صرف بستر ہے اور کہیں نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترکی بات ترکی بولے، اسپرا یہ بہت ضروری ہے۔ علی، باہر جا کر ویٹ کرو، میں بس آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے علی کچھ کہتا ارحم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں جب کوئی مجھے کام کے دوران ٹوکے، اس لیے بہتر ہے اسپرا کہ تم میرا راستہ چھوڑو، ارحم نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آواز میں وارننگ نمایاں تھی، جس پر وہ پیچھے ہٹ گیا تو وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ارحم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو پریشانی سے اپنی کالر بون پر انگلی پھیر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے، اس کے ماتھے پر لب رکھے، جس پر اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تھینکس فار دا ڈنر، وہ نرمی سے کہہ کر دروازہ بند کر کے چلا گیا، جبکہ وہ شاخ سے اپنی پیشانی کو چھونے لگی۔ ابھی تو کہہ رہا تھا جو میں نے بنایا وہ اسے پسند نہیں تھا، پھر اب یہ کیا؟ زین ٹھیک کہتا ہے، ہم کے قریب رہنا ہے تو جو چاہتا ہے بالکل ویسا ہی کرو بس۔ وہ اپنی پیشانی پر دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگی، جہاں اس کا لمس تھا۔ اگلے کچھ دن انتہائی پرسکون گزرے، لیکن ارحم اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے صبح جلدی نکل جاتا اور رات کو دیر سے واپس آتا، مگر اس وقت میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ شاید وہ اسپرا پر یقین کرنے لگا تھا، اس لیے اس نے اسپرا کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن دے دی تھی، لیکن اس وقت اس کے ساتھ ہر پل باڈی گارڈ موجود ہوتا تھا۔ سوری میم، مگر سار نے کہا ہے آپ کو موٹ ہوٹل لے کر جاؤں۔ اسپرا جو شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی، شاپنگ کے بعد اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اس نے اپنے باڈی گارڈ وکٹر سے کہا وہ عام سے ہوٹل میں کھانا کھائے گی، جس پر وکٹر نے ارحم کو کال ملا دی۔ کال پر ارحم سے بات کر کے اس نے اسپرا سے کہا، کیا میں ارحم سے بات کر سکتی ہوں؟ اسپرا نے نرمی سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی وکٹر پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بس اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ جی میم، وکٹر نے کہہ کر ارحم کا نمبر ڈائل کیا اور اسپرا کی جانب بڑھا دیا۔
ہاں بولو وکٹر، ارحم کی معصوب سی گہری آواز گونجی جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نہیں وکٹر نہیں، تمہاری تیسور بات کر رہی ہے۔ ارحم اس سے جس نام سے پکارتا تھا، اسپرا نے وہ لیتے ہوئے لہجہ مضبوط کہا۔ او آئی سی، واٹ کین آئی ڈو فار مائی ٹیسورو؟ وہ مسرور سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے تمہارے اتنے بڑے ہوٹل میں کھانا نہیں کھانا ہے، پلیز مجھے کسی چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا ہے، اسپرا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ مائی آرڈرز آر کلیئر اسپرا، میں نے جہاں چاہا تم نے ادھر شاپنگ کی ہے، اور اب بھی تم بس ادھر ہی جا رہی ہو جہاں میں کہہ رہا ہوں، بس بات ختم، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ارحم؟ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو وکٹر پر کرو، وہ ایک پل کے لیے مجھ سے دور نہیں ہوا، سائی کی طرح ساتھ ہے۔ ارحم، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے کھانے دو کسی عام سے ہوٹل میں، میرا نہیں دل کر رہا کسی ہائی کلاس جگہ جا کر کھانے کو، اس نے التجائی کہا، جس پر ہم نے لمبا سانس کھینچا۔ فائن لکھا ہے، پلیز اوکے، لیکن تم جلد ہی غیر موجود ہو، میں بھی کچھ دیر میں بس نکل رہا ہوں یہاں سے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی، اسپرا نے کہہ کر جلدی سے کال بند کر دی، اس سے پہلے ہم اپنا موڈ بدل دیتا اور سیل وکٹر کی جانب بڑھا دیا۔ اب کسی ایسے ہوٹل میں لے کر جانا جو چھوٹا سا ہو، نہ کہ ارحم کی طرح کسی بڑے سے ہوٹل میں لے جانا۔ اسپرا نے سیٹ کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے کہا، جی میم۔ ویسے وکٹر، تم کب سے ارحم کے لیے کام کر رہی ہو؟ اسپرا نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ 5 سال سے، وکٹر نے مختصر جواب دیا۔ یہ بہت زیادہ دورانیہ ہے، وہ اسپیگٹی کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے بڑبڑائی، ساتھ ہی اس نے نظر ریسٹورنٹ سے باہر دوڑے جہاں لوگ شور مچا رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے اور ان کے کہہ کے ہواؤں میں گونج رہے تھے۔ اسپرا کا دل میں سکون سا اترا، کیونکہ اس نے یہ رونقیں تب سے نہیں دیکھی تھی جب سے ارحم نے اسے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ کھانا کھا کر باہر نکلی تو اس کی توجہ چھوٹی سی شاپ نے کھینچی جہاں بریسلٹ ہوا میں لٹک رہی تھی۔ اسپرا نے اس کی جانب قدم بڑھانے سے پہلے پیچھے مڑ کر وکٹر کو دیکھا جو لوگوں کو پیچھے سے کھیلا تھا اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسپرا کو اس کی حالت پر ہنسی آ گئی، مگر ضبط کرتے ہوئے شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے ایک بریسلٹ پکڑی جس کے ساتھ شیل سے لٹک رہے تھے، کیونکہ یہ دیکھ کر اسے بیلا کی یاد آئی تھی۔ آپ یہ نہیں خرید سکتی میم، وکٹر نے اس کے برابر آ کر کہا۔ اٹس کیوٹ وکٹر، لیکن آپ نہیں خرید سکتی، باس کو پسند نہیں آئے گا کیونکہ یہ بہت سستی لگ رہی ہے۔ اس نے کہہ کر اسپرا سے وہ بریسلٹ لی اور واپس سے لٹکا دی۔ لیکن ہم لوگوں نے ابھی اس سستے سے ہوٹل میں کھانا کھایا ہے، کہ تمہیں وہ بھول گیا ہے؟ اسپرا نے اسے گھورا۔ اس ریسٹورنٹ کے مالک کو باس ہیں، واٹ؟ اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈریم سکون سے جہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولا، آج کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں بولوں گی کوئی ہوٹل سلیکٹ کرو۔ وہ غصے سے بولی اور واپس سے بریسلٹ پکڑ لی۔ آئی لو شیلز اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو بائی اٹ۔ وکٹر کے کچھ بولنے سے پہلے اس پاٹ لہجے میں بولی جس پر وہ سر ہلاتا اس بریسلٹ کی رقم ادا کرنے لگ گیا۔ جبکہ اس پر مارکیٹ میں موجود لوگوں کا رش دیکھنے لگی، تبھی اس کی نظر ہوٹل میں کہ وہاں موجود بیٹھے شخص کو دیکھ اس کی سانسیں تھمی۔ میم، وکٹر نے اسے پکارا تو اسپرا نے نظر اٹھا کر وکٹر کی جانب دیکھا۔ میم، سب ٹھیک ہے؟ وکٹر کے الفاظ پر اسپرا نے جلدی سے کھانسی کی، اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اس نے پلٹ کر واپس سے ہوٹل میں دیکھا، جس پر اسے کنفرم ہو گیا یہ وہی شخص ہے، تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میم، پانی پلیز۔ وکٹر، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اسپرا نے لرزی آواز میں کہا۔ زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئی، اس سے پہلے اس کا منہ زمین کے ساتھ ٹکرا تھا۔ وکٹر نے اسے بازو سے تھام کر پاؤں پر کھڑا کیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بس پانی کی ضرورت ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، پلیز پانی، اسپرا نے کھانسی کرتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جس پر ایک پل کو وکٹر سے اکیلا چھوڑ جانے پر ہچکچایا، مگر اسپرا کی حالت دیکھتے ہوئے پانی کی بوتل لینے چلا گیا۔ جب اسپرا نے دیکھا وہ بھیڑ میں اب نظر نہیں آ رہا، تو وہ جلدی سے ہوٹل کے اندر بھاگی۔ اس شخص کی اسپرا کی جانب پوچھتی، مگر سامنے بیٹھے اس کے دوست وہ اچھے سے پہچان گئی تھی۔ دانش، اسپرا نے نم آنکھوں سے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے پکارا، جس پر دانش نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں شوق سے پھیلی، وہ بھی یہ لہجے میں بولا، جس پر اسپرا کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ اسپرا نے جب دیکھا وہ کسی چیز پر بیٹھا ہے تو وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی، پیرالائزڈ
حمزہ کی آواز پر وہ جھٹکے سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ تکلیف سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ میرے خدایا، یہ نہیں ہو سکتا! دانش نے شدت سے آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے کہا۔ شدت دیکھو پیری، میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دانش نے اسپرا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس نے اتنی بری طرح اس کی ٹانگ پر مارا کہ اس کی ٹانگ ہی پیرالائز ہو گئی ہے۔ حمزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس پر اسپرا دانش کے سامنے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو دانش، پلیز، یہ سب میری غلطی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بے بسی سے رونے لگی۔ میری طرف دیکھو اسپرا، دانش نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا پیری، بہت یاد ہے۔ تو مجھے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولے، میں بھی بہت یاد کرتی ہوں تمہیں، مما پاپا سب بہت یاد آتے ہوں مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تکلیف سے بولی، میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں اسپرا، اور میں تمہیں بہت جلدی اس سے بہت دور لے جاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ دانش نے ٹیشو پیپر پر کچھ لکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ یہ میرا نمبر ہے، میں چاہتا تم مجھے کال کرو، باقی سب تمہیں وہاں سمجھاؤں گا۔ دانش نے ٹیشو پیپر اسپرا کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ دانش، اسپرا تمہیں اب جانا چاہیے، تمہارا باڈی گارڈ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اسپرا کی کچھ بولنے سے پہلے دانش بولا تو اسپرا نے باہر کی جانب دیکھا، جہاں واقعی وکٹر اسے تلاش کر رہا تھا۔ تم کیسے جانتے تھے ہم کدھر؟ میں تمہیں سب بتاؤں گا، ابھی بس جاؤ۔ وہ جلدی سے اس کی بات کاٹے ہوئے بولے، جس پر اسپرا نے ہاں میں سا ہلایا اور ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی۔ وکٹر باہر پہنچ کر اسپرا نے جلدی سے اسے پکارا۔ جس پر وکٹر نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سکون اترا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے اسپرا کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ سوری، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی تھی اور پانی کی شدید طلب تھی، اس لیے میں خود ہی پانی لے آئی، وہ باٹل سے دکھاتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری میم۔ وہ باٹل اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولی، جس پر اسپرا اپنے لب چبا کر رہ گئی۔ وہ دونوں گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں اسپرا گھر میں موجود تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں کراس کر کے واش روم میں گئی اور شاور لینے لگی، کیونکہ اس کے دل اور دماغ میں اس قدر ویرانی تھی کہ اگر وہ شاور نہ لیتی تو اس کے دماغ کی نسیں ویسے ہی ٹینشن سے پھٹ جاتی۔ مطلب وہ کبھی فٹ بال نہیں کھیل پائے گا، اس کا اکلوتا خواب میری وجہ سے ٹوٹ کر بکھر گیا، وہ کبھی صحیح سے چل نہیں پائے گا۔ وہ رینڈم کپڑے پہن کر واش روم سے باہر آ کر بیڈ پر گرتے ہوئے رو پڑی۔ میں اتنی بری کیسے ہو سکتی ہوں؟ جس شخص نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں اسی کا دل جیتنے میں لگی ہوئی ہوں، جس نے میری آنکھوں کے سامنے میری پھانسی کی ٹانگ توڑ دی، میرے والدین میری بہن کو قید کر لیا۔ میں اس کا دل کیسے جیت سکتی ہوں؟ وہ تو میری نفرت کے بھی قابل نہیں۔ ارحم، میں تمہیں تم سے ہی چرا کر بہت اذیت دوں گی، بہت زیادہ۔ وہ اپنا آپ خود میں سمیٹی روتے ہوئے بولی۔ تبھی اس سے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے بلینکٹ لے کر اپنے آنسو صاف کر کے آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے آنے والا کون ہے۔